18واں پارہ سورۃ النور، آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 31 آدھی ہو چکی تھی، بیچ میں سے ہے او ما ملکت ایمانہن، جن کے پاس 16 لائن والا قرآن کریم ہے، آخر سے دوسری لائن ہے، اوپر کی طرف آخری لائنوں میں سے دوسری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، او التابعین غیر اولی الاربہ، یا وہ خدمتگار جو حاجت والے نہیں ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے ہوں۔ آیت نمبر 31 کے شروع میں ایمان والی عورتوں کو خطاب تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ بیان تھا کہ ان افراد کی فہرست بیان کی گئی کہ جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کا چہرہ، کانٹے، چوڑیاں، ہاتھ وغیرہ اگر ان لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان میں سے پہلے نمبر پہ بیان فرمایا لبعولتہن، اپنے خامدوں کے سامنے، شوہر سے کوئی پردہ نہیں۔ او آبائہن، اپنے آباء و اجداد کے سامنے، باپ، دادا، چچا۔ او آباء بعولتہن، سسر کے سامنے، یا او ابنائہن، اسی طریقے سے بیٹوں کا بیان، اپنے شوہر کے بیٹوں کا بیان، یعنی دوسری بیویوں سے ہو تو اس بیوی کو بھی ان بچوں سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخوانہن، آگے فرمایا تینوں قسم کے بھائی، حقیقی، اخیافی اور علاتی۔ او بنی اخوانہن، بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں، اور آگے فرمایا بھانجوں سے بھی، اور پھر فرمایا او نسائہن، اپنی عورتوں سے بھی پردہ نہیں۔ اس پہ تفصیلی بات ہو چکی تھی عورت سے پردے کے متعلق، اور آج کی آیت میں فرمایا ان سے بھی عورتوں کا پردہ نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، اس سے مراد باندیاں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، تو ان سے پردہ عورت کا نہیں ہے۔ جبکہ غلام اگر ہو بندے کا، آج کل تو نہیں ہے، پہلے زمانے میں چونکہ یہ تھے، تو غلام سے پردہ ہے عورت کا، باندی سے، باندی عورت ہوتی ہے تو اس سے پردہ نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جبکہ اگر غلام ہے اس عورت کا تو اس سے پردہ ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ غلام سے بھی پردہ نہیں ہے، اور وہ بھی او ما ملکت ایمانہن میں شامل ہے۔ اور آگے فرمایا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، عورت کا پردہ نہیں ہے ان خدمتگار لوگوں سے جو حاجت والے نہیں ہیں، جن میں جنسی تقاضا نہیں ہے مردوں میں سے، یعنی ایسے لوگ کہ جن میں جنسی خواہش نہیں ہے، بے عقل لوگ ہیں،
مجنون ہیں، اور وہ اس گھر کے اندر رہتے ہیں، خدمتگار ہیں۔ حضرت امام شاہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ او التابعین غیر اولی الاربہ، اس سے مراد وہ نوکر ہیں، وہ ملازم ہیں جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ ان کے دل میں عورتوں کی طرف کوئی میلان باقی نہ رہے، تو اس سے بھی عورت کا پردہ نہیں ہے۔ اتنا بوڑھا ہو جائے ملازم یا نوکر کہ اس کے دل میں عورتوں کی طرف کوئی جنسی میلان باقی نہ رہے تو اس سے پردہ نہیں۔ باقی اگر ایسا ہے کہ جس میں جنسی میلان ہے، چاہے وہ جتنی بھی عمر کا بوڑھا ہے، اس سے پردہ لازم ہے، چاہے وہ نوکر ہے، ملازم ہے، خدمتگار ہے، چوکیدار ہے، کوئی بھی ہے تو اس سے پردہ ہے عورت کا۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، عورت کا پردہ ان بچوں سے بھی نہیں ہے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہوئے ہوں، جنہیں کوئی پتہ نہیں، ایسے نابالغ بچے کہ جن کو ابھی مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور عام طور پہ فقہا نے اس عمر کو لکھا ہے کہ 6-7 سال کا بچہ ہو تو اس سے کوئی پردہ نہیں ہے کہ جس کو ان بارے میں کوئی بھی معلومات نہ ہو۔ لیکن آج کل انٹرنیٹ 4G کا دور ہے اور ابھی تو 5G بھی آ رہی ہے، اللہ ہی معاف فرمائے، تو اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے بچوں سے بھی عورت کو پردہ کیا جائے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے کہ جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے ہوں تو عورت کو ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولا یضربن بارجلہن، اور عورتیں نہ ماریں اپنے پاؤں کو، لیعلم ما یخفین، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس کو وہ مخفی رکھنا چاہتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں سے۔ فرمایا کہ اگر عورت باہر نکلی ہے چلتے ہوئے، اس نے اپنے پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے، اس طرح نہ چلیں کہ اس سے آواز پیدا ہو، یا عورت نے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور زیورات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر بجنے کی آواز غیر محرم کو سنائی دے، تو فرمایا اس انداز سے عورت نہ چلے کہ عورت کے پازیب یا زیور کے بجنے کی آواز غیر محرم مرد نہ سنے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں عورتیں اپنے پاؤں کو چلتے ہوئے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ معلوم ہو جائے جس کو وہ مخفی رکھنا چاہتی ہیں اپنی زینت میں سے، تو اس انداز سے نہ چلیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب رجوع کرو اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف سب کے سب رجوع کرو۔ یہ اوپر جتنا کچھ بیان کیا فرمایا ان پر عمل کرو، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو سارے مل کر اللہ کے سامنے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم نکاح کرواؤ جن کے نکاح نہیں ہوئے تم میں سے۔ ایام کہتے ہیں چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، جن کا نکاح نہیں ہوا تو فرمایا کہ تم ان کے نکاح کروا دو۔ یہاں تک پچھلی آیات پاک کے اندر ان دو چیزوں کا بیان تھا کہ جو برائی کا سبب بنتے ہیں، معاشرے میں زنا اور دوسری برائیاں عام ہوتی ہیں، ان میں پہلی چیز بیان فرمائی کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ ایمان والوں کو الگ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورت کو الگ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔
کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور اس سے اوپر فرمایا تھا کہ گھروں میں بے تحاشا آنا جانا بند کر دو لوگوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ زنا کے اسباب بیان کیے کہ اس وجہ سے زنا عام ہوتا ہے، برائیاں عام ہوتی ہیں، یہ دو وجہ زیادہ تر ان وجہوں سے ہوتا ہے۔ اب تیسری وجہ بیان کی کہ ان چیزوں سے بھی تم باز آ جاؤ، اور تیسری وجہ یہ بیان کی کہ جو بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں ان کی بر وقت شادی کراؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کروا دو تم ایام منکم، جن کے نکاح نہیں ہوئے تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر نہیں کرواؤ گے وقت پر تو پھر فرمایا کہ معاشرہ خراب ہوگا، معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جائیں گی۔ یہ تیسری وجہ بیان کی جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، کہ بچے اور بچی کی بر وقت شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ بھی گناہ کا سبب ہے، برائیاں عام ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو برا رواج ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اپنی عمر سے ٹپ جاتا ہے تو پھر اس کا نکاح کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، تو کیا وہ اپنے سر پہ تو نہیں چل رہا ہے، پاؤں ہی پہ ہی کھڑا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اب ایسے تو بندہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، آخری عمر میں بھی تبھی بندہ کرتا ہے کہ مجبور ہو کے کہ جی بن تو کچھ نہیں سکا، چلیں اب کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ایسی اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو والدین برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم نکاح کرواؤ جن کے نکاح نہیں ہوئے تم میں سے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں میں سے اور باندیوں میں سے۔ جو نیک لوگ ہیں غلاموں میں سے، تم نے غلام رکھے ہیں یا باندیاں رکھی ہیں، فرمایا ان کے بھی نکاح کرواؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ غلام ہے وہ باندی ہے، وہ انسان بھی ہیں، فرمایا اگرچہ غلام تو ہیں لیکن وہ انسان بھی ہیں، ان کے نکاح کروا دو تاکہ برائی معاشرے میں پیدا نہ ہو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ نے فرمایا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہوئے پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، تو لڑکے کے پاس اگر کچھ نہیں ہے، شادی کے لیے اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، بیوی کا کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کی فکر نہ کرو، اگر تم نکاح کرتے ہو گناہوں سے بچنے کے لیے، معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کرتے ہو، وہ اللہ کی ذات کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، فقیر ہو تو وہ اللہ تمہیں غنی بھی کر سکتا ہے۔ اگر نکاح اس مقصد کے لیے کیا جائے، انسان کی نظریں جھک جائیں، انسان کا ایمان کامل ہو جائے، انسان برائیوں سے بچ جائے، اس نیت سے کرے گا تو یغنہم اللہ من فضلہ، دنیا والا کوئی نہیں دے سکتا۔ رب فرماتے ہیں نیت تم صاف کرو میں اللہ تمہیں نواز دوں گا۔ ان یکونوا فقراء، اور اگر ہوں وہ محتاج، یغنہم اللہ من فضلہ، تو جن کا نکاح کروا دیا ہے ہیں وہ غریب آدمی ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والے ہیں، علیم، خوب جاننے والے ہیں، رب کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ بڑے وسعت والا ہے۔ تو یہ تین چیزیں معاشرے میں برائیوں کو، زنا جیسے گناہ کو ختم کروانے کے لیے اللہ نے یہ تین چیزیں بیان فرمائی یہاں تک۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔